ہاتھوں میں ہتکڑی ڈال دی گئی. عدی ابن عمیر کے پیروں میں جب بیڑیاں ڈالنے لگے تو عدی کا بھائی مصعب ابن عمیر وہی کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے. اپنے بھائی کے پیروں میں جو بیڑیاں ڈالی جا رہی تھی اس کو دیکھ رہے تھے. یہ بار بار اٹھا, پتا نہیں, کہنا پڑتا ہے وہ کتے کی تم والی مثال. یار یہ تو آؤ نہیں اور آتے ہو تو پھر بیٹھ جاؤ. مصعب ابن عمیر دیکھ رہے ہیں کہ میرے بھائی کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جانے لگی, اور جب اس کو ٹائٹ کیا جانے لگا تو عدی ابن عمیر نے اپنے بھائی کو للکارا غصے میں. مصعب ابن عمیر کو, آئے مصعب. مصعب نے دیکھا, جی کیا بات. عدی بولا, تجھے شرم نہیں آتی؟ میں تیرا سگا بھائی ہوں, تیری رگوں میں جس باپ کا خون دوڑ رہا ہے اسی باپ کا خون میری رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے. جس باپ نے پال پوس کر تجھے بڑا کیا اسی باپ نے مجھے بھی بڑا کیا. تجھے شرم نہیں آتی کہ تیرے سامنے تیرے بھائی کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جا رہی ہیں اور ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈالی جا رہی ہیں اور بیڑیوں کو ٹائٹ کیا جا رہا ہے, اور تو کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے؟ تیری غیرت کہاں چلی گئی؟ تو کیسا میرا بھائی ہے؟ تجھے ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ مصعب ابن عمیر نے ڈانٹتے ہوئے اپنے بھائی عدی سے کہا, خاموش, چپ. اس نے کہا, ہم کو ڈانٹتا بھی ہے تو میرا بھائی نہیں ہے. مصعب ابن عمیر نے چیختے ہوئے کہا, عدی تو میرا بھائی نہیں ہے, تو میرا بھائی صرف اس حد تک ہے کہ جس باپ نے تجھے پیدا کیا اسی باپ کا میں بھی بیٹا ہوں, جس باپ نے تجھے کھلایا پلایا اسی باپ نے مجھے بھی کھلایا پلایا ہے. اس حد تک ہم تیرے بھائی ہیں. آئے عدی, میرا اصلی بھائی دیکھنا چاہتا ہے کون ہے؟ مصعب ابن عمیر کی ایمانی غیرت دیکھیے. آئے عدی جاننا چاہتا ہے کہ میرا اصلی بھائی کون ہے. عدی کہتا ہے کیا میں اصلی نہیں ہوں؟ اس نے کہا کہ ہاں, میرے باپ کا تو اصلی بیٹا ہے, میں بھی اصلی بیٹا ہوں, لیکن تو میرا اصلی بھائی نہیں ہے. میرا اصلی بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے اور اس کو ٹائٹ کر رہا ہے. عدی نے چیختے ہوئے کہا, اے مصعب, آج یہ تیرا بھائی ہو گیا ہے, اتنا بڑا بھائی ہو گیا ہے جو مجھ سے بھی زیادہ تیری نظروں میں عزت پا گیا ہے, اور تو اس کو اصلی بھائی کہنے لگا ہے. ہم اور تم جس باپ کی اولاد ہیں, ہم تم اصلی بھائی نہیں ہیں, یہ تمہارا اصلی بھائی کیسے ہو گیا ہے؟ حضرت مصعب ابن عمیر کہتے ہیں وہ میرا اصلی بھائی اس لیے ہے کہ اس نے بھی وہی کلمہ پڑھا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, اور میں نے بھی یہی کلمہ پڑھا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یہ بھی محمد رسول اللہ پر اتری ہوئی کتاب پر ایمان رکھتا ہے, اور میں بھی قرآن پر ایمان رکھتا ہوں. یہ بھی 5 وقت کا نمازی ہے, میں بھی 5 وقت کا نمازی ہوں. آئے عدی, تو میرا اصلی بھائی نہیں ہے. میرا اصلی بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے اور اس کو ٹائٹ کر رہا ہے. ایمان لانے کے بعد ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی نظر میں سگے بھائی سے زیادہ معزز ہو جاتا ہے. خونی رشتہ پھر اتنا اہمیت نہیں رکھتا جتنا ایمانی رشتہ اہمیت رکھتا ہے. اسلامی جنگوں کی تاریخ پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا, ایک طرف محمد رسول اللہ جنگ لڑ رہے ہیں اور آپ کے صحابہ, تو دوسری طرف ان صحابیوں کا بھائی کافروں کا ساتھ دے رہا ہے اور دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. بعض تو آپ کو ایسے ملیں گے کہ خونی رشتے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک بھائی دوسرے بھائی کی گردن اڑاتا ہوا نظر آتا ہے. یہی وجہ تھی کہ عبداللہ
وہ منافقوں کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی کا بیٹا جب اپنے باپ کو بھاگتا ہوا دیکھتا ہے، بھاگ رہا اور مکے کی طرف جانا چاہتا ہے، تو عبداللہ ابن ابی نے اپنی تلوار اپنے باپ کی گردن پر رکھ دی اور کہا میں تمہیں مکے میں نہیں جانے دوں گا جب تک کہ تمہارے بارے میں محمد رسول اللہ فیصلہ نہ کر دیں۔ کہ میرے بیٹے تم مجھے مارو گے؟ ہاں مار دوں گا اگر تم مکے کی طرف جاؤ گے، رک جاؤ یہیں پر، اللہ کے نبی پیچھے پیچھے آ رہے جب تک وہ تمہارے بارے میں فیصلہ نہ کر دیں۔ گردن پہ تلوار رکھی ہوئی ہے، باپ نے تلوار ہٹا کر کہا بیٹے تم مجھے نہیں مار سکتے ہو، میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ بیٹے نے تلوار دوبارہ اپنے باپ کی گردن پر رکھ دی اور کہا نہیں یہ غلطی مت کرنا، میں محمد پر ایمان لا چکا ہوں، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھا دیا تو محمد کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میری تلوار آپ کی گردن پر چل جائے گی۔ محمد کے ماننے والے جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھا دیتے ہیں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اپنی تلوار سے آپ کی گردن اڑا دوں گا۔ واقعہ لمبا ہے اور ہمارے موضوع سے وہ ٹچ نہیں ہے، اس لیے اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ واقعی بتانا صرف اتنا چاہتا ہوں کہ خونی رشتے کی پرواہ نہیں کی، ایمان لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد وہ آپ کا بھائی ہے۔ خونی رشتے سے بڑھ کر اس کی اہمیت ہے، آپ اس کو اس پوزیشن میں چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ کہا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، آپ اس کو اس پوزیشن میں چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ اگر وہ تنگ دست ہے تو مال و دولت سے اس کی تنگ دستی کو دور کریے، اگر وہ کنگال ہے اور کھانے پینے کا پیسہ اس کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو کھانا اور پانی آپ دیں گے، اور اگر آپ کا پڑوسی ہے اور پڑوس کی حد 40 مکان تک رہتی ہے، یاد رکھیے گا پڑوس کی حد 40 مکان تک رہتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ کون؟ جو خود کھانا پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے، اس کا پڑوسی بھوکا، اور یہاں تو مسلمان کی بات کر رہے ہو، پڑوسی میں مسلمان کا لفظ بھی نہیں کہا، آپ کا پڑوسی چاہے غیر مسلم ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جینی ہو، بدھسٹ ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ بھی بھوکا ہے اور آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو گئے اور اس کے گھر میں چولہا نہیں جلا تو آپ مومن نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو جب غیروں کے ساتھ یہ سلوک تو اپنوں کے ساتھ سلوک کیا ہوگا؟ عدی ابن عمیر کے اس واقعے سے آپ ذرا اندازہ لگا سکتے ہیں، غور کریے آپ، سفر میں 1 2 گھنٹے 5 گھنٹے 24 گھنٹے کے سفر میں اتنی دوستی ہو سکتی ہے، ایک دوسرے کی جان و مال کا محافظ ہو سکتا ہے، تو ایمانی رشتے کی پھر ویلو ہے کہ معاشرے میں اس کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اور آگے بڑھیے میرے پیارے ساتھیوں، دور یاد کیجیے، جب کافروں نے مکہ میں اللہ کے رسول کو اور صحابہ کو مجبور کر دیا، جب مکے میں نہیں رہنے دیا، نبی اکرم نے صحابہ کو مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ جب صحابہ مکے سے مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور مدینے میں جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، جب انہوں نے مکے سے آنے والے مہاجروں کو دیکھا تو انہوں نے اپنے دل کے سارے دروازے کھول دیے۔ کیوں؟ ہم نے تو یہی مزاج دیکھا ہے، ہمارے پاس بہت سی دولت ہے، بہت سا مال ہے، میری کوئی اولاد نہیں ہے، میرا کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے، اب اس مال کو ہم کس کو دیں؟ تو ہم اپنے رشتہ داروں کو سوچتے ہیں کہ ہم تو مر جائیں گے، ہم اپنا یہ مال کسی رشتہ دار کو دے دیں، ہم اپنے فلاں کو دے دیں، اپنے فلاں کو دے دیں، اپنے فلاں کو دے دیں۔ لیکن مدینے والوں نے اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیکھا۔ مدینے میں جب مکے سے جانے والے قریشی مہاجرین کی جب سنکھیا بڑھی اور یہ مدینہ پہنچے تو مدینے کے لوگوں نے یہ کہا آج ہمارے بھائی ہمارے پاس آ گئے ہیں، یہ بھی وہی کلمہ پڑھے ہیں جو کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہوئے ہیں، انہوں نے بھی محمد رسول اللہ کو اپنا آخری نبی مانا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں،
مدینے والوں نے اپنے مال و دولت کے خزانے کھول دیے. اب آپ ان کا حساب دیکھیے, صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے کلمے کی بنیاد پر انہوں نے کتنی فراخ دلی کا ثبوت دیا. اٹھتے ہیں صحابہ اور کہتے ہیں کن لوگوں کے پاس مکان نہیں ہے. لوگوں نے ہاتھ اٹھائے. جن لوگوں کے پاس 2 مکان تھے انہوں نے کہا آؤ ادھر آؤ, جس کے پاس مکان نہیں ہے وہ ہم سے مکان لے لے. جس کے پاس کاروبار بزنس کرنے کے لیے کھیتی نہیں ہے آؤ ہم سے کھیتی لے لو. جس کے 2 کھیت تھے اس نے ایک کھیت دے دیا, جس کے 2 مکان تھے اس نے ایک مکان دے دیا. مالی تعاون بھی کیا اور بزنس میں ان کو اپنا پارٹنر بھی بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہاجرین کے, جو لوگ ہجرت کر کے مدینے پہنچے, جو لوگ ان میں غیر شادی شدہ تھے, اللہ کے رسول نے مدینے کی انصار کی بیٹیوں سے ان کے ساتھ نکاح بھی کرایا. آؤ مواخات قائم کی. یا تو برادری کا بڑا جھمیلا ہے, ہم شیرشاہ آبادی ہیں تو شیرشاہ آبادی ہی میں نکاح کریں گے, ہم انصاری ہیں تو انصاری میں ہی نکاح کریں گے, ہم خان ہیں تو خان ہی میں نکاح کریں گے. اس رسم و رواج کو اللہ کے رسول نے بہت پہلے ختم کر دیا تھا. عرب کے, مکے کے قریشیوں کا نکاح مدینے میں انصار کی بیٹیوں سے ہو رہا ہے. لوگوں نے تو یہاں تک کہا ہے, حالانکہ اس کی کوئی مثال ملتی نہیں ہے, لیکن یہاں تک کہا گیا ہے جو لوگ شادی شدہ تھے اور مکے میں مجبور ہو کر وہ ماں باپ نے اپنی لڑکیوں کو روک دیا اور ان صحابیوں کے ساتھ مدینے میں نہیں جانے دیا. مدینے میں نہیں جانے دیا, کہا نہیں میری بیٹی ہے, تمہاری بیوی ضرور ہے, تمہیں جانا ہو جاؤ, لیکن ہم اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ مدینے نہیں جانے دیں گے. یہ لوگ اپنی بیویوں کو مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف گئے, اپنی بیویوں کو چھوڑ کے مدینہ پہنچے تو مدینے کے انصاریوں نے یہاں تک کہہ دیا جس کے پاس بیوی نہیں ہے وہ ہمارے گھر چلے, ہمارے پاس 2 بیویاں ہیں, ہم اپنی دونوں بیویوں کو تمہارے سامنے بٹھا دیتے ہیں, تم دیکھ لو, میری جو بیوی تم کو پسند آ جائے میں اپنی اس بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں, وہ عدت گزارے گی اور تم اس کے ساتھ نکاح کر لینا. لیکن عرب کے مہاجرین نے, مکے کے مہاجرین نے ان کی اس پیشکش کو قبول نہیں کیا. تم